ماڈرن بیوہ۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ماڈرن بیوہ آ کے رہنے لگ گئی۔ اس بیوہ کے 2 بچے بھی تھے۔ ہمیں کچھ عجیب سا لگتا تھا کہ کچھ عجیب و غریب قسم کی خاتون ہمارے علاقے میں آ کے رہنے لگ گئی ہے۔ ہمیں ان کو دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور ہم عجیب و غریب اندازے لگاتے تھے۔ ان کے گھر پہ کوئی مرد نہیں تھا اور تقریباً ہر روز الگ الگ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں آ کے ان کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں کچھ اور ہی سوچنے پہ پڑتی تھی اور ہم اس کے بارے میں غلط باتیں ہی سوچتے تھے کہ شاید یہ عورت اچھے کردار کی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر اس عورت کے بچے گھر سے باہر ہی ہوتے تھے۔ وہ سارا دن گھر کے باہر کھیلتے رہتے تھے اور گھر پہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ جس کے گھر جاتے تھے اسی کے گھر پہ کھانا کھا لیتے تھے اور گھر پہ چولہے ہانڈی کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں تھا۔ یا یہ کہا جائے کہ بچوں کی زندگی گھریلو زندگی سے بالکل کٹ آف سی تھی۔ اس خاتون کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے مرد آتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، ہم تو ان کو صرف برا ہی کہتے تھے کہ یہ کس قسم کی خاتون ہے، نہ چولہا ہانڈی کرتی ہیں نہ اپنے گھر کا خیال کرتی ہیں، بچے بھی راستوں پہ رلتے ہی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے میں آپ کو یہ جب کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی عجیب و غریب خیال ہی آ رہے ہوں گے۔ خیر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ خاتون گھر کے باہر سبزی لینے گئی اور وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے منہ پر جب پانی ڈالا گیا تو یہ ہوش میں آئی، پر اس کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف چلتی بنی۔ پتہ چلا کہ 3 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ حالانکہ دیکھنے میں تو اچھی خاصی لگتی تھی اور صحت مند بھی لگتی تھی۔ جو بندے ان کے گھر اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے انہوں نے ہی ان کے کفن اور دفن کا سامان کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہے۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ کینسر کی کوئی ایسی خوفناک صورتحال لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے بدن سے بدبو آنے لگ گئی تھی اور جسم پہ زخم بن گئے تھے۔ یہ پرفیوم کا اسپرے اس لیے کرتی تھی تاکہ قریب آنے والے کو ان سے بدبو نہ آئے اور تکلیف کا سامان نہ ہو۔ اس کا لباس باریک اسی لیے ہوتا تھا تاکہ جسم پہ ٹھہر سکے۔ زخم کی وجہ سے ان کے جسم پہ لباس چبھنے لگ جاتا تھا، اس لیے وہ پتلے کپڑوں کا انتخاب کرتی تھی۔ دوسرا آنے والا شخص ان کا وکیل تھا جو کہ اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا۔ تیسرا اس خاتون کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو کہ ان کا خیال رکھتا تھا اور ان کے بچوں کا بھی۔ ہم نے اس خاتون کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچ رکھی تھی اور عجیب نتائج اخذ کرتے تھے کہ یہ شاید بد کردار عورت ہے، اسے اپنے بچوں کا خیال ہی نہیں۔ حالانکہ کہانی تو کچھ اور ہی تھی، وہ تو اپنی زندگی کے دن گزار ہی رہی تھی بس۔ یہ کہا جائے کہ ایک دن مشکل سے کاٹ رہی تھی۔ اس کے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھنے والا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھتی تھی کہ کہیں اس کی بدبو سے اس کے بچے اس سے تنگ نہ ہو۔ اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر ہی رکھے۔ بیمار ہونے کے باعث وہ چولہے ہانڈی نہیں کر سکتی تھی اور اپنی زندگی بس ناول پڑھ کے گزار رہی تھی۔ ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب نتائج نکال لیتے ہیں جبکہ در حقیقت ہمیں اصلیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کس کے گھر میں کیا تکلیف ہے اور کیا معاملات ہیں یہ ہم گھر بیٹھے نہیں معلوم کر سکتے۔ جب تک ہم ان کی اس تکلیف کا اندازہ نہ لگائیں ہمیں کیا پتہ، اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو بد کردار اور ان کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا ہیں، لیکن ہم اگلے کے بارے میں بولنے کے لیے 1 منٹ نہیں لگاتے۔